آپ ایک دکان میں کسی خاص برانڈ کی پروڈکٹ لینے جاتے ہیں اور دکاندار آپ سے بہت خوش حلاقی سے پیش آتا ہے اور آپ کو چائے شربت پلاتا ہے اور پھر آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس برانڈ کی پروڈکٹ نہ لیں، پہلے یہ ٹھیک تھا، اب یہ اتنا اچھا نہیں رہا، آپ اس کی جگہ پر یہ دوسری پروڈکٹ پرچیز کر لیں کیونکہ یہ تو میں اپنے گھر میں بھی استعمال کرتا ہوں اور اس میں سب کچھ جینون ہے، نئی مارکیٹ میں آئی ہے اور سستی بھی ہے۔ آپ اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور آپ اس کی ریکمینڈ کی ہوئی پروڈکٹ کو پرچیز کر لیتے ہیں، اور اگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ پروڈکٹ مطلوبہ نتائج نہیں دیتی تو آپ اس دکاندار کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس دکاندار نے اپنی الفاظی اپنی سیل مینی سے آپ کو وہ پروڈکٹ تو بیچ دی لیکن مستقبل کے لیے آپ کا اعتماد کھو دیا۔ خلاص انسان کے اندر ہوتا ہے اور اس کا اظہار اس کے ایکشن سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے دل سے مخلص ہیں تو آپ کو کوئی الفاظی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ہم اپنے لیے منافع اور اپنے بھائی کے لیے ایک لو کوالٹی پروڈکٹ پسند کریں گے تو شاید کوئی وقتی فائدہ تو ہمیں مل جائے لیکن ہم کبھی بھی کسی کا اعتماد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بہت بدقسمتی کی بات ہے، ہم سب یہ سمجھتے ہوئے بھی اپنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور سکولز میں بچوں پر مکمل فوکس ان کی پریزنٹیشن سکلز پر کر رہے ہیں اور پرسنالٹی سکلز کو نکھارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو بتاتے ہیں ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، انگریزی کیسے بولنی ہے، برٹش ایکسنٹ میں کیسے بولنی ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے۔ بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے کسی سے ملنا ہے تو اس کو کیسے شو کرنا ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، ان کو کیسے لگے کہ ان کی بات دھیان سے سنی جا رہی ہے۔ آپ کیا کریں، آپ اپنے سر کو ہلاتے رہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں جن سے ان کو محسوس ہو کہ آپ ان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ ان ٹیکنیکس کو ہم پرسنالٹی ایتھکس کی ٹیکنیکس کہتے ہیں۔ دوسری طرف کریکٹر ایتھکس ہیں جس میں پریزنٹیشن پر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا بلکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کردار کو کیسے بہترین بنانا ہے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کسی کا مال ناحق نہیں کھانا، سب کی عزت کرنی ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ ہمارے اسٹرانگ کریکٹر ایتھکس ہی ہم کو دوسروں کے لیے قابل اعتماد بناتے ہیں۔ صرف پرسنالٹی سکلز سکھانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہی بچے جو اسکول میں کسی پرنسپل کے آنے پر خاموشی سے اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کے نوکر کو یا کسی غریب کو انسان نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر ہمارا کریکٹر سٹرونگ ہو اور ہمارے اندر سے یہ آواز آ رہی ہو کہ ہم نے سب انسانوں کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہمارے سامنے والا کون ہے، ہم اس کا احترام کریں گے، اس کو عزت دیں گے۔ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پرسنالٹی ایتھک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچھی ڈریسنگ چھوڑ دیں، آپ لوگوں سے اسمائل دیے بغیر بات کرنا شروع کر دیں۔ پرسنالٹی سکلز اور پریزنٹیشن ٹیکنیکس بہت اہم ہیں، لیکن جب ہم یہ ٹیکنیکس اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یا کسی کو غلط پرسیپشن دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ دھوکہ اور مینپولیشن بن جاتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کریکٹر کو سٹرونگ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اچھی ڈریسنگ کر لیں، اپنے چہرے پر اسمائل لے آئیں اور سب سے خوب گرمجوشی سے ملیں، لیکن آپ کے دل میں دوسروں کے لیے حسد، لالچ اور نفرت ہو، تو کیا وہ لوگ آپ پر اعتماد کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی وقتی فائدہ حاصل کر لیں، لیکن لانگ رن پہ جو اندر ہوگا وہ باہر تو آئے گا۔ آپ زیادہ دیر کے لیے اپنے کریکٹر کو پرسنالٹی سکلز میں نہیں چھپا سکتے۔ پرسنالٹی اور کریکٹر کا ریلیشن ایک آئس برگ یعنی برف کے پہاڑ کی مانند ہے، جس کا اوپر والا حصہ جو نظر آتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اندر سے بہت بڑا ہوتا ہے اور دور دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ پہاڑ کی مضبوطی کی ضمانت ہوتا ہے کہ اس کا اندر والا حصہ کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح پرسنالٹی لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن یہ کتنی مضبوط ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کریکٹر کتنا سٹرونگ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام تر کوشش اپنے کریکٹر کو امپروو کرنے میں لگائیں، کیونکہ ایک مضبوط کریکٹر ایک خوبصورت پرسنالٹی کو جنم دے گا اور پھر ہم پرسنالٹی ٹیکنیک سے اس کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ اس ساری بحث کو سمیٹنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ کا اندر باہر کے کیے ہوئے ایکشنز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر نماز کا سجدہ کسی کو دکھانے کے لیے لمبا کر دیا تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ اگر انسائیڈ یعنی نیت ٹھیک ہو تو پھر وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ کسی غریب کو راشن کا تھیلا دیں اور پھر فوٹو بھی کھنچوائیں۔ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں
और अपने आप को एक काबिल इत्मीनान इंसान बनाना चाहते हैं तो पहले हमको अपने करैक्टर को मजबूत बनाना होगा और फिर पर्सनालिटी एथिक्स पर तवज्जो देनी होगी। वीक इनसाइड यानी वीक करैक्टर की वजह से हम कुछ बहुत कॉमन गलतियां करते हैं और मोस्टली हम इनको गलतियां समझते ही नहीं। हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि वो कॉमन गलतियां कौन सी हैं और हम कैसे उनसे बच सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।